ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو اس وقت سعودی عرب میں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دبئی جائیں گے اور دبئی سے پھر وہ خصوصی پرواز کے ذریعے جو ہے 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب پاکستان آتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے مینار پاکستان پر ایک بڑے جلسے کا بھی اہتمام جو ہے اس دن کیا جائے گا، اور میاں نواز شریف جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت یہی کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ایئرپورٹ پر جب اتریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ جلسہ گاہ جائیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں اس سے خطاب کریں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں قانونی پیچیدگی بھی ہے، جس پر جو ہے اب جب میاں نواز شریف جو ہے وہ یہاں سے جا رہے تھے تو جو العزیزیہ اسٹیل مل کیس ہے اس میں ان کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی، اور ان کو جو ہے جب طبیعت خراب ہو گئی تھی تو پھر نومبر 2019 میں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو پھر ان کی اجازت سے جو ہے وہ عدالت نے جو ہے پھر ان کو 4 ہفتے جو ہے کا ضمانت دی تھی کہ وہ جائے اور اپنا علاج کرا کر واپس آئیں گے، لیکن اس میں جو ہے 4 سال گزر گئے اور اب نواز شریف جو ہے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ تو اس کیس میں جو ہے وہ 7 سال کی سزا جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں کاٹ رہے تھے، اور اس کے دوران جو ہے پھر عدالت نے ان کو علاج کی غرض سے جو ہے باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ تو جب وہ واپس آئیں گے تو پھر وہ جلسہ گاہ جائیں گے یا پھر وہ جو ہے وہ جیل جائیں گے۔ مسلم لیگ نون جو ہے ان کے جو لائرز ہے، ان کے جو وکلاء ونگ ہے، اس کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی گئی ہے، جس پر جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، اور عدالت نے جو ہے جو نیب ہے اس کو نوٹس بھی جاری کیا ہے کہ وہ اس کیس میں اپنا جواب جو ہے وہ جمع کرے۔ اب کل جو ہے اس کیس پر جو سماعت ہوگی تو اس میں پھر پتہ چلے گا کہ میاں نواز شریف کو جو ہے حفاظتی ضمانت جو ہے وہ مل جاتی ہے یا نہیں، کیونکہ کل جو ہے عدالت نے کل تک اس سماعت کو ملتوی کیا ہے۔ قانونی ماہرین جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے حفاظتی ضمانت مل سکتی ہے؟ کیا پہلے اس طرح کا کبھی کیس ہوا ہے جس میں ایک ملزم جس کو سزا ہوئی ہے اور پھر جو ہے وہ باہر سے اگر آ رہا ہے تو اس کو حفاظتی ضمانت ملی ہے کہ نہیں؟ قانونی ماہرین جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی رائے جانتے ہیں۔ میں آپ کو اس پہ قانونی حیثیت پر بات کروں گا کہ قانونی حیثیت کیا ہے۔ مجھے نواز شریف سے مطلب نہیں کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہم قانون اور آئین کی بات کریں گے کہ اس پر کیا پوزیشن ہے۔ تو یہاں اس میں یہ بات بہت واضح ہے کہ نواز شریف کنوکٹ ہو چکا ہے، ایک عدالت سے سزا یافتہ ہو چکا ہے، بانڈ پر 4 ہفتوں کے لیے گیا تھا پھر واپس نہیں آیا۔ تو جو لوگ جو ان کے فیور میں بات ہو رہی ہے تو وہ اس طرح ہے کہ وہ سزا یافتہ لوگ نہیں تھے، وہ صرف قانون سے بھاگے ہوئے لوگ تھے، ایک ایبسکانڈر تھے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے، کیونکہ قانون کے جہاں تک میں نے جورسپروڈنس پڑھا ہے اس کی ہسٹری میں کوئی اس طرح کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک سزا یافتہ جو عدالت سے سزا یافتہ ہو اور وہ جا کے آیا ہو تو ان کے لیے کوئی ریلیف کی ہو۔ تو جہاں یہ قانون کی یہ پوزیشن ہے کہ یہاں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ عدالت اس کو فار دی سیک آف آرگومنٹ اور ایگزامپل اگر یہ عدالت اس کو یہ بھی دے ریلیف بھی دے دے کہ آپ جائیں تو کنسرن کورٹ کے سامنے سرنڈر ہو، تو اس میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کے مین اپیل پینڈنگ ہے، اس میں سزا سسپینڈ ہوئی نہیں، وہ سزا بحال ہے۔ تو اس عدالت کے پاس بھی جس عدالت کو اس نے ریفر کرنا ہے اس عدالت کے پاس بھی قانونی SARPC میں کوئی اس طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے ذاتی تجزیے کے مطابق یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے کوئی پروٹیکٹیو راہداری کی ضمانت ہو اور وہ جا کے کنسرن کورٹ، کیونکہ کنسرن کورٹ کے ساتھ میٹر آلریڈی پینڈنگ ہے اور وہ اس کو ضمانت نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کے پاس 426 کی جو سہولت ہے وہ ابھی تک اس کے موجود نہیں ہے۔ تو میرے ذاتی تجزیے اور نظریے کے مطابق یہ ناممکن ہے۔ دیکھیں، جہاں تک قانون کی بات ہے تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو کہ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں وہ بیسیکلی مفرور ہیں، ایبسکانڈر ہیں، کیونکہ ان کو جو ضمانت دی گئی تھی اس ضمانت کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی، جو اس کے ان کو ڈائریکشن تھی، ان کی انہوں نے صریحاً خلاف ورزی کی ہے۔ ان کو 4 ہفتوں کی ضمانت ملی تھی اور میرے خیال سے تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں۔ تو اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو میاں صاحب نے تو جو ریلیف لی تھی اس ریلیف کی بابت انہوں نے وہ جو ان پہ ریکوائرمنٹ تھی وہ تو پوری نہیں کی،
اب اگر وہ آتے ہیں تو ابھی جو ریسنٹ ویو ہے سپیریئر کورٹس کا، جو ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کا موجود ہونا بیل بیفور اریسٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس نظیریں موجود ہیں جس میں یہ جو ریلیف ہے کہ اگر کوئی بندہ باہر سے آ رہا ہوتا ہے تو اس بندے کے لیے اس کی فیملی ممبران یا اس کا کوئی اٹرنی ہو تو وہ بی بی اے موو کرے، اور اس میں صرف ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے یہ ڈائریکشن لی جائے کہ جی یہ صاحب آ رہے ہیں تو ہمیں 2 دن یا 1 دن یا 3 دنوں کے لیے حفاظتی ضمانت دی جائے، تاکہ اس کے بعد ہمیں وہ اپرچونٹی دی جائے کہ ہم جو پراپر فورم ہے اس سے رجوع کریں اور اس سے ہم اپنی بیل کروا لیں۔ چونکہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایک فیصلہ ہے اور وہ ایک کانوکٹ ہے، ملزم نہیں ہے، مجرم ہے، چونکہ ان کے خلاف جو کیس تھا وہ اسٹیبلش ہو چکا تھا، اس میں ان کو سزا ملی تھی۔ تو اس بابت اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہاں اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں میڈیا رپورٹس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ وہ ان کو ریلیف ملنا قانون میں کتنا پاسبل ہے۔ لیگل ٹیم کورٹ کو اپروچ کرے، سیم کورٹ کو، اور وہ ان کے لیے پروٹیکٹیو بیل حاصل کرے، اور اگر پروٹیکٹیو بیل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہوگا کہ وہ عدالت کے سامنے آئیں گے، مطلب ہی سرنڈرنگ بفور دی لا، وہ قانون کو، اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں قانون کے سامنے، تو قانون کے مطابق ان کی پروٹیکٹیو بیل ہو جائے گی۔ ان کی وائز بھی وہ چونکہ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ گیا ہوا تھا، میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کو ریلیز کیا گیا تھا، اور وہاں میڈیکل فیسلٹیز اویل کرنے کے لیے، اپنا علاج کرانے کے لیے وہ گئے تھے، تو وہ بیل آرڈر بھی فیلڈ میں ہے۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت پھر میرٹ پہ فیصلہ کرے گی کہ آیا ان کا اپیل اگینسٹ کنوکشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور اس دوران ڈیورنگ پینڈنسی ان کو بیل کا حق یا ضمانت کا حق حاصل ہے، یا ان کو دیا جا سکتا ہے یہ ریلیف یا نہیں۔ قانونی ماہرین کی باتیں آپ نے سنی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے، جس کو پاناما کیس میں جو ہے تاحیات نااہل کیا گیا تھا، سپریم کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ تھا، اس وقت ان کا جو فیصلہ ہے تو اس میں ان کو تاحیات نااہل کیا گیا تھا، لیکن اب جب وہ واپس آتے ہیں، ان کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے یا نہیں، یہ تو کل جب سماعت ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس میں جو ہے یہ پھر واضح ہو جائے گا کہ وہ جب آئیں گے تو جلسہ گاہ جائیں گے، حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے اس کو یا نہیں، یا پھر وہ کوٹ لکھپت جیل جائیں گے، جہاں سے وہ عدالت اور جو اس وقت کی حکومت ہے اس کی مرضی کے مطابق جو ہے ان کو علاج کے لیے جو ہے لندن جب گیا تھا تو کیا وہ کوٹ لکھپت جیل جائیں گے یا پھر وہ جلسہ گاہ جائیں گے اور جو کارکنان نے اسے خطاب کریں گے۔ تو کل اگر ان کی حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو جو ہے کل سنیں گی۔ لیکن اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کا جو وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف ہوں گے اور 4تھی بار جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے پاناما کیس میں، اس میں ان کو تاحیات نااہل کیا گیا، لیکن پھر جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو انہوں نے آخر میں جو ہے جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی، اور جو نااہلی کی سزا ہے، جو تاحیات نااہلی کی سزا ہے، اس شق میں جو ہے اس نے ترمیم کی ہے اور اس کو صرف 5 سال کر دیا ہے کہ 5 سال جو ہے جو بندہ جو ہے وہ 5 سال تک نااہل ہو سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے جب میاں نواز شریف جو ہے ان کو تو تاحیات نااہل کیا گیا، اور جو سپریم کورٹ جو پروسیجر ایکٹ جو کیس تھا، جو فل کورٹ جو سن رہا تھا، تو اس میں بھی جو اپیل کا حق ہے تو وہ دیا گیا ہے، لیکن جو پرانے کیسز تھے اس میں سے نہیں کر سکتا کوئی اپیل، لیکن اب نئے جب اس طرح کے کیسز ہوں گے تو پھر اس کو عدالت نے کہا ہے، اس فل کورٹ نے، کہ وہ اپیل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا، جو میاں نواز شریف کی نااہلی ہے وہ تاحیات ہوگی یا پھر 5 سال جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی؟ اور اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہے کہ جو ریٹرننگ افسر ہے ان کا کردار بڑا اہم ہوگا کہ وہ جب الیکشن میں جو ہے اپنے نامینیشن پیپر جو ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں تو پھر جو ریٹرننگ افسر ہے وہ اس کے بعد کیا کریں گے، وہ ان کو منظور کریں گے یا پھر مسترد کرتے ہیں۔ تو قانونی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی رائے جو ہے وہ اس بارے میں بھی جانتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بات آپ نے کی تو اس میں تو بہت واضح ہو گیا ہے کہ جو میجورٹی ججمنٹ ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ اس کا اطلاق پرانے کیسز پہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑی آبجیکشن تھی اس ایکٹ پہ پوری، کہ یہ ایکٹ
اس میں یہ ایک ہی سیکشن ہے جو ریٹروسپیکٹیوٹی جو پیچھے سے ایکٹ کو پچھلی تاریخوں سے اس پہ اپلائی کر رہے تھے، وہ چونکہ نہیں ہوا تو اب یہی ہے کہ اب ان کے پاس تو اس کو چیلنج کرنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا. اب چیلنج وہ کر نہیں سکتے. تو اس میں صرف یہ نہیں کہ ریٹرننگ آفیسر، اس کے علاوہ اوپر ہے، جب ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے اس کے اوپر اپیل کا حق ہے، اس کے اوپر اپیل ہو سکتی ہے اسکروٹنی میں. تو جو ان کے اپوننٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ آبویسلی اگر وہ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے جب الیکشن ہوگا. ابھی تو الیکشن کا بھی اس طرح کچھ خاص آئیڈیا نہیں ہے کہ کب ہوگا، لیکن جب الیکشن ہوگا تو وہ جب نامینیشن فارمز جمع کرائیں گے تو اس وقت ریٹرننگ آفیسر پہ بھی ہے، جو اسکروٹنی ہوگی اس پہ بھی ہے، ان کے جو اپوزنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان پہ بھی ہے کہ کیا وہ یہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں ریٹرننگ آفیسر کے سامنے، یا اگر ریٹرننگ آفیسر ان آبجیکشنز کو نہیں مانتا تو کیا پھر اس پہ اپیل میں وہ کینڈیڈیٹ جاتے ہیں یا نہیں جاتے. تو یہ بیسیکلی ہم معذرائیاں کر سکتے ہیں، لیکن اٹس بیسیکلی کہ تب جو ہوگا تو وہ تب ہی سامنے آئے گا کہ اس وقت کیا ہو سکتا ہے. جب قانون واضح ہو اور پارلیمنٹ نے یہ قانون سازی کر دی کہ 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہو سکتی، تو ان کے اگر 5 سال نااہلی کے پورے ہوئے ہوں اور انہوں نے کوئی کسی الیکشن میں یا پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا ہو، تو ریٹرننگ آفیسر میرے خیال میں اگر قانون واضح ہے تو ریٹرننگ آفیسر ریفیوزل نہیں کر سکتا. اگر ریفیوزل کر بھی دے تو اپیل میں ان کو یہ ریلیف مل سکتی ہے، چونکہ قانون اس میں واضح ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن یا نااہلی جو ہے وہ عمر بھر کے لیے غیر آئینی یا غیر قانونی ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ریٹرننگ آفیسر قانون سے ڈیویشن کرے گا یا قانون کو نظر انداز کر کے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ نامنظور کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے. اس پہ بھی ایک طرف قانون ہے اور دوسری طرف آئین ہے. آئینی عدالت نے فل بینچ نے یہ قرار دیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کہ یہ ریٹروسپیکٹ اس کے افیکٹ نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سزا ہے، جو بندہ سزا یافتہ ہے، جس کے خلاف کوئی پروسیڈنگ ہو چکی ہے تو وہ اس کو ایٹرنٹی حاصل ہو چکی ہے. تو ابھی یہ ریٹرننگ آفیسر وہ ایک آرڈنری قانون ہے. تو میرے نظریے میں، میرے خیال کے مطابق یہ مسئلہ بھی سپریم کورٹ میں جا کر اس کا فیصلہ ہوگا کہ آیا اس کی نااہلی 5 سال کی ہے یا اس کے لیے وہ مکمل حیات ہے. کیونکہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے روم میں دیکھا جائے اور اس کے پاناما کے کیس کو دیکھا جائے تو وہ تو فار لائف ہے، اس کی وہ بین لائف کی ہے. لیکن جو انہوں نے جو الیکشن قانون میں ترمیم کی ہے تو اس میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی ہے، لیکن وہ ایک عام قانون ہے، جبکہ آئین کے مطابق اس کی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے. تو میرے خیال سے یہ مسئلہ بھی جا کر اگین سپریم کورٹ میں ہوگا اور اس میں ایک قانونی ڈیبیٹ ہوگی کہ آیا اس کی الٹیمیٹ کیا فیصلہ ہوگا کہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن لائف ہوگی یا 5 سال کے لیے ہوگی. جو قانونی ماہرین ہیں ان کی باتیں آپ نے سنی اور ان کا بھی جو ہے یہی کہنا ہے کہ جب وہ ملک آئیں گے تو اب قانونی ماہرین جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ویو جو ہے ان کا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ان کو جو ہے ضمانت مل سکتی ہے، حفاظتی ضمانت، جبکہ کوئی کہتا ہے کہ اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. لیکن اب جو ہے جب کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں جب کیس کی سماعت ہوگی اور اس کے بعد جب کیس کا فیصلہ آئے گا تو اس میں پھر واضح ہو جائے گا کہ ان کو حفاظتی ضمانت جو ہے وہ مل جاتی ہے یا نہیں. کل اس پر جو ہے آپ کے ساتھ تفصیل سے پھر بھی بات کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوگی اس پر جو بھی کارروائی ہوتی ہے تو اس پر بھی آپ کو آگاہ کریں گے.